کہ لکھا ہوا ہے کہ ایلی ایلی لما اشفقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اصل میں در حقیقت یہ بات سے پوچھ رہے ہیں، اور جب ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلا کر ایلی ایلی لما اشفقتنی، جس کا مطلب ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب میرے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس خداوند سے سوال کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ صابر جو اس کی بندگی کرتا تھا، جو اس کے حضور میں آتا تھا، قربانیاں چڑھاتا تھا، تو ابلیس اس سے سوال کرتا ہے کہ تو نے اپنے فرشتوں کو اس کے گرد بال لگایا بھی کہ میں اس کو کیسے چھوڑ سکوں۔ تو میرے سے یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب ہم خداوند میں چلتے ہیں، جب خداوند کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے، تو کیا ابلیس کی اتنی حیثیت میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں چھو بھی سکے؟ اور کفارے کے لیے کامل انسان کی ضرورت تھی۔ اگر ہمارا خدا اپنے بیٹے کو اپنے لپیٹ میں رکھتا، لکھا ہے کہ تیرے پتھر کو ٹھیس نہ لگے، اگر اس کو کچھ ہوگا تو وہ اپنے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کو آتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک سوال کا اسے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے۔ تو یہ بھی تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب صابر کے ساتھ مقدس صابر جو کہ خداوند کا ایک مقدس بندہ تھا، جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن جب خدا نے اس سے اپنا ہاتھ ہٹایا، اور وہ جسمانی ہاتھ ہٹایا تھا میرے دوستو، روحانی ہاتھ نہیں۔ تو جیسے ہی خداوند کا بندہ آزمائش میں پڑتا ہے تو وہ خدا کو چھوڑتا نہیں۔ بچے بھی مر جاتے ہیں، جو اس کے پاس مال مواشی تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، بیوی بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے خدا کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ جو روحانیت تھی باپ میں، خدا میں اور مقدس صابر کے درمیان وہ قائم تھی۔ اس کے بعد خدا نے اسے سرفراز کیا۔ آج بھی جب ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ابلیس ہم پر حاوی نہیں ہوتا، وہ کے بلے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مکمل برے کی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر یہ بات کہی، در حقیقت جب یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر بہہ رہا تھا نا، دیکھا ہے کہ جو پسینہ تھا وہ خون بن گیا تھا۔ اس قدر خداوند یسوع مسیح اذیت کی حالت میں آ گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے تھے کہ آگے میرے ساتھ ہوگا کیا۔ کوڑوں کی مار کر وہ دیکھ رہے تھے، کانٹوں کے تاج کو بھی دیکھ رہے تھے، پسلی میں جب نیزہ لگا گیا تو اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ جاتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر جب یہ لفظ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جس کا مطلب ہے کہ خداوند نے اسے چھوڑ دیا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو چھوڑ دے؟ وہ تو اپنی ذات میں خدا ہے، وہ ذات ایک ہی ہے کہ دونوں تین ہوتے ہیں، ذات سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ باپ اس میں تھا۔ جب میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ جب اپنے منہ سے کہے تو در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ جب باغ گثمانی سے وہ سفر شروع ہوتا ہے، صلیب پر جب آتا ہے تو وہ جو ہمارے گناہ تھے، جو ہماری غلطیاں، جو ہماری خطائیں تھی، تو وہ خداوند یسوع مسیح پر آ گئی۔ کفارہ ہوتا تو ہم آزاد ہوتے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح باپ کہہ کر نہیں مخاطب ہو رہے، خدا کہہ کر مخاطب ہو رہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے خدا کہہ کر کہا تو جب پہلے کلمے کو ہم دیکھتے جو کہ بھائی ایمانویل نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ در حقیقت میرے عزیزو وہ جو الفاظ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے تھے، میں جتنی بھی اذیت میں چلا جاؤں، میرے بھائی مجھے چھوڑ جائیں، بہن بھائی چھوڑ جائیں، یار دوست چھوڑ جائیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں، لیکن جب میرے باپ کا ہاتھ مجھ سے اٹھ جائے گا نا تو وہ درد مجھے نہیں ہوگا۔ دنیا آئے گی چلی جائے گی، بہن بھائی آ جائیں، کل نہیں، لیکن جب باپ کا ہاتھ اٹھ جائے تو گھر پر پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ صحیح نہیں، بھلے باپ نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اتنے تڑپ سے کہا، اتنی اذیت سے کہا، لیکن جب سائنس بھی اس بات کو وضاحت سے
بیان کرتی ہے کہ جب کوئی انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے نا اس کی آواز نہیں نکلتی، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس درد کی حالت میں ہیں اور وہ کہتے ہیں چلا کر، بائبل مقدس صاحب بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے چلا کر بڑی آواز سے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر میرے عزیزو ہمارے لیے یہ آج بھی یہ سبق پایا جاتا ہے کہ ہم بھی خداوند کے حضور میں آئیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہمارے لیے پیش ہوتا ہے، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب جان دی تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر خدا نہیں کہا، روحانی لیول پہ اس نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ میرے عزیزو آج بھی جب وہ کفارہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو بائبل مقدس اگلی آیت میں فرماتی ہے کہ وہ جو ہیکل کے اندر مقدس میں جو پردہ تھا وہ 2 حصے ہو گیا، آدھا نہیں، تھوڑا سا نہیں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ نیچے تک 2 حصے ہو گیا، اور ہمارا اور باپ کا دوبارہ سے ملاپ ہو گیا۔ اس لیے اس کلمے کو میلاد کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے، وہ ہے بھی۔ جدائی ہوئی تھی جسمانی طور پر ہماری وجہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ، تو خداوند یسوع مسیح پر کس کی بدی ہے؟ ہماری بدی۔ کیا ہم آج بھی اس بات کو کہیں کہ میں گناہگار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ خدا کے حضور جاؤں؟ تو پھر جو خداوند یسوع مسیح آج کے دن صلیب پر ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں تو وہ سزا تو ہمارے لیے تھی۔ جب روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا، آج بھی جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ کر اس کے کلمے پر ایمان رکھتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ میرے عزیزو آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ شریک ہو، لکھا ہے کہ جو میرے پیچھے آئے اپنے صلیب کو اٹھائے۔ وہ صلیب کیا ہے؟ کوڑوں کی مار نہیں، کانٹوں کا تاج نہیں، وہ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کر دیا۔ آج جو اذیت ہم برداشت کرتے ہیں یہ سوچ کر کریں، خوشخبری کے لیے جب ہم نکلتے ہیں، جب خدمت میں ہمارے رستوں میں کانٹے آتے ہیں، تو میرے عزیزو اس صلیب کو ہم نے اٹھا کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے اور بتھیروں کے لیے نجات کا باعث بننا ہے۔ ہمارا اور خدا کا ملاپ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے کیا، اپنے کفارے سے کیا۔ سو اس کلمے کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح برکت